والصلاة والسلام على سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اسٹیج پر تشریف فرما میرے محترم اور عزیز رفقائے کار، عزیزوں اور سامنے تشریف فرما حاضرین محترم، اہل حدیث تاریخ کے ہر دور میں حق کا پرچم بھی بلند کرتے رہے ہیں اور حق گوئی کا فریضہ بھی ادا کرتے رہے. اس کے لیے وہ قید و بند کے مراحل سے بھی گزرے. انہوں نے کالے پانیوں کو بھی آباد کیا، خون کے دریا بھی عبور کیے اور اپنے سر بھی راہ حق میں کٹوائے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حق کی پاسبانی ہی کے لیے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا. آگ کے انگاروں پر لوٹایا گیا اور حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگیں بھی اسی سلسلے میں چیری گئیں. پھر تاریخ نے کروٹ لی اور بعد کے ادوار میں بھی حق گوئی کرنے والے، حق گوئی کا پاس رکھنے والے اور حق کا پرچم بلند کرنے والے جو ہمارے سر کے تاج ہیں، انہوں نے قربانیاں دیں، مشکلات اور مشقتیں برداشت کیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حق کی پاسبانی کے سلسلے میں ایسی ماریں پڑی کہ جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیں، جو ہاتھی کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حق کی پاسبانی اور حق گوئی کے سلسلے میں رسوائیاں برداشت کی، منہ پر ظاہری کالک ملوا کے ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو گئے. اور سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوڑے کھائے. یہ سب ہمارے اکابر بھی تھے، ہمارے لیے نمونہ بھی تھے، ہمارے پیشوا بھی تھے، اور ان کی ایک بات مشترک تھی، کامن تھی کہ وہ حق کہتے بھی تھے اور حق کو سربلند بھی رکھتے تھے. پھر تاریخ کے دور بدلے. ہمارے اس متحدہ ہندوستان میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں نے مکے کی گلیوں اور بدر اور احد کے میدانوں سے یکجہتی اور ہم رنگی اپنے خون سے اختیار کی، بہتے ہوئے خون سے اختیار کی. اور اسی طرح عزیز مکرم شفیق صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے کہ انگریز کے دور میں جو لوگ غیر ملکی تسلط اور غیر ملکی حکمرانی اور انگریز کی چیرہ رسیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے،
اور میدان میں کھڑے تھے، انہیں انگریز ہی نے ان کو وہابی کا نام دیا۔ وہ اہل حدیث بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، جنہوں نے جیسے میں نے کہا کالے پانی کی مشقتیں برداشت کیں، خون کے دریا عبور کیے، پھانسی گھاٹوں تک مردانہ وار چل کر گئے، اور حق کی پاسبانی کے سلسلے میں انہوں نے کسی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا اسی راوی روڈ تک آیا، اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر اور ان کے ساتھیوں نے حق گوئی اور حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میرے شہر کے عظیم شاعر فیض احمد فیض نے اپنے سے عظیم تر شاعر اور فلسفی اور پاکستان کا تصور دینے والے حضرت علامہ اقبال کے لیے جو کچھ کہا تھا، وہ الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ میں حضرت علامہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آیا ہمارے دیس میں وہ خوش نوا ظہیر، آیا اور اپنی دھن میں رجز خاں گزر گیا، سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں، ویران مسجدوں کا نصیبہ سنور گیا۔ اب دور جا چکا ہے وہ ہمارا رہنما، اور چند کو یاد ہے کوئی اس کی ادائے خاص، دو ایک نگاہیں چند عزیزوں کے پاس ہیں، پر اس کا رز سب کے دلوں میں مقیم ہے، اور اس کی یاد سے سینکڑوں لذت شناس ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کرتا ہے کہ جن کے جانے کے بعد بھی ان کی یادیں عرصہ دراز تک دلوں کو گرماتی رہتی ہیں، اور یقیناً علامہ رحمہ اللہ اور ان کے ساتھی شہداء ایسے ہی لوگ تھے کہ ان کی یادیں عرصہ تک دلوں کو گرماتی رہیں گی اور راہ حق کی نشاندہی کرتی رہیں گی۔ اہل حدیث میں وہ جذبہ ان کے عقیدے کی وجہ سے پہلے ہی موجود تھا، لیکن علامہ صاحب جیسے جیالوں نے اس کو جلا بخشی، اس کو نمو دیا، اس کو ترقی دی، اور آج ہم اہل حدیث کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصائب لاکھ ہوں لیکن عزائم کم نہیں ہوں گے، مصائب لاکھ ہوں لیکن عزائم کم نہیں ہوں گے، یہ سر ایسے ہیں جو کٹ جائیں گے مگر خم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں اس موقع پہ اپنے عزیزوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ضرورت ہے ان سرفروشوں کی، ان جیالوں کی، ان ہمت والوں کی جو باطل کی نگاہوں میں، جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں، حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کسی قربانی سے گریز نہ کریں۔ علامہ صاحب نے کیا کیا؟ ایک طرف غاصب اور ظالم اسلام کا نام لینے والوں اور اسلام سے دور بھاگنے والے حکمرانوں سے مقابلہ کیا، ان کے خلاف اہل حدیث کے جھنڈے کو بلند کیا، اور دوسری طرف جو توحید کے دشمن تھے، جو ختم نبوت کے دشمن تھے، جو صحابہ کے دشمن تھے، ان کا ہر میدان میں تقریر سے، تحریر سے، قربانی سے ہر میدان میں ان کا مقابلہ کیا۔ وہ
جان تو دے گئے لیکن مارنے والے ہار گئے، اور جس کو مارا گیا تھا وہ جیت گیا، وہ جیت کر آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ اجتماع جو منعقد ہوتے ہیں یہ صرف ان کے تذکرے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اپنے آپ کو ان کی راہ پر چلانے کا ایک عزم ہے جو ہمیں بیدار کرنا ہے، جو ہمیں تازہ کرنا ہے۔ اسی راہ پر چل کے جو قربانی کی راہ ہے، جو شہادت کی راہ ہے، جو حق کو بلند کرنے کی کوشش کی راہ ہے، اسی پر چلنا یہ ہماری کامیابی کی انشاءاللہ دلیل ہوگا۔ آج بھی اسلام کی ترویج کے لیے اور اسلام کے نفاذ کے لیے قربانی دینے والوں کی ضرورت ہے۔ کیا میں اور آپ، کیا ہم اس کے لیے، ان قربانیوں کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور اہل حدیث یوتھ فورس کا اور ہماری ساری ذیلی تنظیموں کا ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا، انشاءاللہ اصلی اور صحیح اسلام کی تصویر کو رائج بھی کریں گے، اس کو سربلند بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو نافذ بھی کریں گے۔ اسی عزم کے اظہار کے لیے اور اس کی تجدید کے لیے آج کا یہ اجتماع ہمارے نوجوانوں نے منعقد کیا۔ میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، ان کو داد تحسین بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ اجتماع منعقد کر کے ایک دفعہ پھر اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کی طرح، اپنے مرحوم، اپنے جانے والے رہنماؤں کی طرح اس ملک میں اگر رائج ہونے دیں گے تو صرف اسلام کو رائج ہونے دیں گے۔ اگر کوئی پرچم جہاں بلند ہوگا تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند ہوگا، اور جو بھی اس سے ٹکرائے گا اسے پاش پاش کرنے کے لیے ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ بوڑھے، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے ایک جان ہو کر اس کے سامنے سد سکندری اور سد راہ بنیں گے، اور اس کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ وہ کوئی منفی کوشش کرنے کے قابل نہ رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن و سنت فکر سلف کے پاسبان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔